بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابر کرم کے ناظرین، اللہ کریم کی ذات و برکات کے کروڑہ احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں رہنے کے لیے سرزمین پاکستان کا تحفہ عطا کیا، جہاں چاروں موسم بھی ہیں، جہاں پہ خوبصورت پھول بھی ہیں، کلیاں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ہر طرح کی سہولیات یہاں میسر ہیں، امن و آشتی کے ساتھ یہاں پہ مختلف انصاب اور مختلف قبائل اور مختلف اقوام اکٹھی پیار محبت اخوت اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کی بہت بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بسنے والوں کو ایک پرامن جگہ عطا فرما دے۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے دعا کی تھی کہ الہی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، الہی اس شہر کو امن والا بنا دے۔ امن مانگا اور پھر وہاں کے لوگوں کے لیے معاشی بہتری مانگی، ہر طرح کے پھل مانگے، آسانیاں مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور وطن سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ مکہ شریف سے ہجرت کے وقت آپ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے اور آپ فرماتے تھے اے ارض کعبہ، تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ پھر جب آپ مکہ والوں کی بات سنتے تو آپ کہا کرتے تھے کہ مکے کی داستانیں سنا کر ہمارے شوق کو مزید نہ بڑھاؤ۔ اسی طرح جب آپ مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر ہوئے تو سرزمین مدینہ طیبہ سے محبت یہ کس قدر زیادہ تھی۔ حضور جب کہیں باہر سفر پہ جاتے، واپس تشریف لاتے تو مدینہ طیبہ کے قریب آ کر آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور مدینہ طیبہ کی سرزمین کی محبت میں، خوشی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تربت اردنا ریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، ہمارے یہاں کی مٹی جو ہے اور ہمارا لعاب ہم میں سے بعض لوگوں کا، وہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے اللہ کی عطا سے۔ تو سرزمین مدینہ طیبہ کی مٹی میں شفا کا تصور بھی حضور نے دیا۔ اپنے وطن سے محبت اور وہاں کی مٹی کا احترام اور یہ ساری چیزیں ہمیں کثیر مقامات پہ ملتی ہیں۔ اور 14 اگست کے حوالے سے جب پوری پاکستانی قوم جشن آزادی کے حوالے سے منا رہی ہے تو میں نے سمجھا ہم نے کہ اس پہ بھی ہمارے بہت ہی محترم مکرم اور ایک عظیم استاد ساری زندگی جنہوں نے بچوں کی اخلاقیات اور بچوں کے کردار سنوارنے کے اور خاص طور پہ محب وطن پاکستانی ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ عزت مآب مکرم و محترم پروفیسر ملک محمد امین صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ آج ابر کرم اسٹوڈیو میں تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی اور شفا کاملہ بھی عطا فرمائے، اور وطن سے بے پناہ جس طرح محبت کرتے ہیں اور ہر وقت اس کے لیے کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں اور عملی کاوشیں بھی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ سر میں شکریہ کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بلکہ تفصیلاً تھوڑا سا ہمارے ابر کرم کے ناظرین کو بتا دیں کہ ملک پاکستان، قیام پاکستان، قرارداد پاکستان اور خاص طور پہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے، تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کو کچھ روشنی ملے کہ ہم نے یہ ملک کیسے حاصل کیا اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ اور چونکہ یہ تو بہت تفصیلی ایک مضمون ہے تو اختصار کے ساتھ چند باتیں جو آپ مناسب سمجھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت سمجھی کہ میں ابر کرم اسٹوڈیو میں آؤں اور اس آزادی کے دن کے موقع پر اپنی لب کشائی کروں۔ تھینک یو سر۔ میں اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہارون آباد کے اندر جو دین کی تبلیغ، اس کی ترویج اور ترقی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ادوار کے اوپر، مختلف موقعوں کے اوپر مختلف شخصیات جو صاحب علم مدبرین یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازتے ہیں، یہ ہمارے لیے خاص طور پر ہارون آباد کے لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے۔ تو میں اس لیے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بھی یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں کچھ گزارشات ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔
تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست 1947 یہ دن ہمارے لیے باعث افتخار اور باعث مسرت ہے. بے شک. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم ایک آزاد فضا کے اندر سانس لے بہت رہے ہیں. خوب، بہت خوب، بہت خوب. اور اس پر بے شک. ہمیں اپنے آباء و اجداد بالخصوص قائدین تحریک پاکستان اور شہدائے تحریک پاکستان صحیح، ان کو نہیں بھولنا چاہیے. بہت اچھا. ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے آگ اور خون کا دریا پار کر کے ہمیں ایک روشن منظر جو ہے بہت وہ عمدہ، عطا کی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑی داستان ہے. آزادی کی نعمت ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے جو آج بھی اس کی جنگ لڑ رہے ہیں ہائے ہائے. اور کامیابی دور تک نظر نہیں آتی. واقعی آپ نے بہت بڑے، میں نے بہت سے لوگوں کو مختلف فلسفیاتی باتیں کرتے دیکھا ہے، مختلف اظہار خیالات کرتے ہوئے وہ کئی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ پاکستان اس طرح نہیں بننا چاہیے تھا، اس طرح بننا چاہیے تھا، یہ شامل ہونا چاہیے تھا، یہ شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، جن نظریات کے اوپر بنا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس طرح کی یہ بہت سب سارے مایوسی کی باتیں، مایوسی کی باتیں اور یہ آج نہیں ہے، یہ قیام پاکستان کے وقت بھی یہ اس طبقہ دور سے موجود چل رہا تھا، بالکل چل رہا تھا. جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے یہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف نہیں لڑی گئی، اس میں اپنے بھی کرم فرما موجود تھے جن کے خلاف ہمیں سینہ سپر ہونا پڑا. ہر دور میں ہی ایسا ہے. ہر دور میں. بالکل. اور اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کا جو وقت ہمارے ان مدبرین نے، جو قائدین نے چنا، وہ انتہائی ان کا موقف بر وقت تھا. ورنہ آج دنیا کے اندر جو تحریکیں آزادی کی چل رہی ہیں، جس پرتشدد طریقے سے ان کو روکا جا رہا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. ہندوستان کی تاریخ آپ کے سامنے، ہندوستان میں آج ابھی کشمیر کو دیکھ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا لاک ڈاؤن وہاں پر 1 سال سے موجود ہے. خود ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگ وہ اپنے تمام آئینی، اخلاقی، قانونی حقوق سے محروم ہو رہے ہیں. بالکل ایسی وہ طلبہ جو تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرنے جاتے ان کو روکا جا رہا ہے. ایسے ہی. تو یہ صورتحال مسلمان اس وقت کے قائدین دیکھ رہے تھے. 1937 سے لے کر 1939 تک کانگریسی وزارتیں جو قائم ہوئی 6-7 صوبوں کے اندر، ان کے نتائج وہ اپنی سامنے آنکھوں کے دیکھ رہے تھے. بالغ نظر لوگ تھے. جی ہاں. اور سب سے بڑی بات قیام پاکستان میں بر صغیر کے اندر مسلمانان ہند نے جو تحریک چلائی، اس کے پس پردہ جو سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے یا مقاصد نظر آتے ہیں وہ یہ تھے کہ ہندو اپنے طرز عمل سے مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی طور پر مفلوج کر کے ان کو اسلامی طرز حیات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے موقع دینے کو تیار نہیں تھے. اور وہ مسلمانوں سے اورنگزیب عالمگیر کے دور کا بدلہ لینا چاہتے تھے. مسلمان ایک طویل عرصہ برصغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، اکٹھی زندگی گزاری ہے، ایک معاشرے کے طور پر گزاری ہے. لیکن ایک عام نظر میں بھی یعنی مسلمانوں کا جو تشخص تھا وہ اس طرح برقرار رہا کہ ایک عام شخص بھی ہزاروں سال زندگی گزارنے کے باوجود، اکٹھی زندگی گزارنے کے باوجود بھی عام شخص بھی ایک عام نظر سے یہ دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ شخص ہندو ہے، یہ مسلمان ہے. کیونکہ ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے جو رسم و رواج، عبادات، رسوم، ہمارے شعار، ہمارے تمام، ہمارے ہیروز، یہ سارے کے سارے مختلف. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو تاریخ میں ہمارا ہیرو تھا وہ ان کے نزدیک باغی تھا. ان کے نزدیک وہ باغی تھا، جو ان کا تھا ہیرو ہمارے نزدیک تھا. تو
बुनियादी तौर पर ये बात यानी पहले दिन से ये मौजूद थी कि हिंदुस्तान के अंदर दो अक़वाम हैं, ये किसी तौर पर भी इकट्ठे जिंदगी नहीं गुजार सकते। बिल्कुल सही। मैं सर सैयद अहमद खां के हवाले से एक बात बताऊं कि वो बनारस में उस वक्त सरकारी मुलाजिम थे, कमिश्नर के दफ्तर में। सही। तो इससे कबल सर सैयद अहमद खां, क्योंकि वो हमेशा से मुसलमानों और हिंदू और पूरी अक़वाम की बात करते थे और हिंदुस्तानी अक़वाम का नाम लेकर बात करते, उन्होंने कभी हिंदू या मुसलमान नाम लेकर बात नहीं की थी। तो वो कमिश्नर के पास बैठे हुए उस दिन बार बार वो मुसलमानों का नाम लेकर जिक्र करके मुसलमानों की ये बात, ये मुसलमानों का ये मसला। सही। तो कहते हैं कि वो कमिश्नर ने कहा कि सर सैयद अहमद खां के कि आज आप मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, पहले इससे कबल आप हिंदुस्तानी अक़वाम की बात करते हैं, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त वो जो उर्दू हिंदी तनाज़ा था वो चूंकि शुरू हो चुका था। सही, वो देख चुके थे हिंदुओं का। तो सर सैयद अहमद खां ने कहा कि मैं जो बात कर रहा हूं, अब मुझे लगता है कि ये दोनों अक़वाम किसी एक निज़ाम हुकूमत के तहत ज्यादा देर जिंदगी नहीं गुजार सकी। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो जब एक कौम दूसरी कौम की जबान तक को कबूल नहीं कर रही, मैं इस वजह से कि हिंदू ये समझते थे कि उर्दू जो है बर्रे सगीर पाक हिंद में तरवीज इस्लाम और तबलीग इस्लाम का जरिया बनी है। सही। तो इस वजह से उसको कबूल नहीं कर रहे, तो वो उस कौम को किस तरह कबूल करें? तो ये हालांकि ये दोनों अक़वाम एक तवील अरसा तक इकट्ठी रही हैं। मैं इस पे एक और बात, मतलब आपने जो फरमाया अभी तक जी, मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि देखें वो हमारे बुजुर्ग कितने साहिब बसीरत लोग थे कि उस दौर में उन्होंने जो कुछ देखा और उसके बाद उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की यहाँ पे क़यादत का हक अदा किया और बताया कि हमारा नुक्ता नज़र और है, इनका और है, हमारा रब्बुल इज़्ज़त और है, ये जिनको पूजते हैं हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह हमारे हीरोज़, हमारी किताबें, हमारे तमाम शिआर इस्लामी तो वो अलग हैं, वो अलग हैं। तो उस वक्त कुछ लोगों ने कोशिश की कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, ज़मीन को तकसीम कर रहे हैं, फलां फलां। तो आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल में वहाँ के जो समझदार लोग हैं वो ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि उस वक्त तुम लोगों ने थ्योरी नए सिरे से जिंदा हो गई है और वो लोग तस्लीम कर रहे हैं कि उस वक्त तुमने सही किया। और ये जो ताज़ा तरीन मस्जिदें जलाई जा रही है, ये टू नेशन थ्योरी है ना जी, इसके बारे में एक बात मैं और आपको बताऊं जी जी, कि इसको उस वक्त मुसलमान तो मानते ही थे, पहले दिन से मानते थे। बिल्कुल। जब इबलीस ने सजदे से इनकार किया था तो हम समझते हैं कि टू नेशन थ्योरी तो उस दिन कायम हो गया। वो एक तरफ उसका हो गया। हाँ, फिर निजाम की बात है, हमारा निजाम हयात ही उनसे मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से तहरीक पाकिस्तान के दौरान तलबा ने पूछा कि जनाब बार बार किसी निजाम की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि हमें एक खित्ता अर्ज़ चाहिए जहाँ पर हम अपनी जिंदगियां अपने निजाम हयात के मुताबिक गुजार सकें, तो वो कौन सा निजाम है? सही। वो कौन सा कानून है को आपने बनाया? सही। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि निजाम तो हमारे पास 1400 साल पहले से मौजूद है, हमें तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए खित्ता अर्ज़ की जरूरत है। ये हमारे पास कुरान सुन्नत और निजाम मुस्वा की सूरत में पूरा एक सेटअप मौजूद है। जी जी। कांग्रेस जो थी या हिंदू जो ज़हनियत थी वो किसी भी तौर पर मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब टूटते देख नहीं सकते थे। जब पाकिस्तान के आम अमल में आया भी है तो मैं जो टू नेशन की थ्योरी की बात आपको कर रहा था, ये उस वक्त के भी मुसलमान ही नहीं, जो इतदाल पसंद हिंदू है ना वो भी ये मानता था कि ये एक कौम यहाँ पर नहीं है, ये दो कौमें हैं, दो नजरियात हैं, दो सोचें हैं, दो अफकार हैं। ये एक निजाम जिंदगी जो है वो एक निजाम के तहत जिंदगी नहीं गुजार सकते। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, एक राइटर है निराज सी चौधरी, ठीक है, उसने एक किताब लिखी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। सही। एक नामालूम इंडियन की उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी। ठीक है। और उसमें उसने लिखा, वो क्या लिखता है? वो कहता है कि टू नेशन थ्योरी मिस्टर जिन्नाह या मुस्लिम लीग से बहुत पहले वज़ा किया जा चुका था। अच्छा। दर हकीकत सिरे से ये कोई नजरिया ही नहीं था, बल्कि ये तो तारीख की एक हकीकत थी।
واہ واہ واہ، یہ اعتدال پسند ہندو کہہ رہے ہیں. اچھا ویسے وہ صحیح کہہ رہا ہے. جی ہاں. آپ دیکھیں کہ حضرت مجدد الفسانی، بعض لوگ ہمارے ہاں جب دو قومی نظریہ کو شروع کرتے ہیں تو اسی لیے مجدد صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو شہنشاہ اکبر ہے تو یہاں پہ ہمارا اور تم نے یہاں پہ مطلب وہ سجدے کی اجازت دین الہی کو جو دین الہی اور مطلب اس طرح. تو انہوں نے کہا تھا نہیں یہ الگ، وہ قوم الگ ہیں ہم الگ ہیں. تو بنیاد تو تب سے ہی رکھی جا چکی. لیکن قائد اعظم کا یہ فرمان بار بار کہا تو جاتا ہے کہ پاکستان اسی دن ہم بچوں کو جو پڑھاتے ہیں لیکن اس مفہوم کو سمجھانے سے ہم قاصر رہ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان تو اسی دن مارد وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا ہندو جو مسلمان ہوا تھا. اب کیا کسی ایک ہندو کو کلمہ پڑھ لینے سے ملک مارد وجود میں آتا ہے؟ بات یہ نہیں تھی. جو پیچھے تاریخ ہے نا، جو پیچھے فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ دو سوچ تھی وہاں پر، دو افکار تھے، دو فکر تھی وہاں پر. فکر آگے ایک فکر کو اس نے ایک زندگی گزاری، اس کو اس نے رد کر دی اور دوسری فکر کو اپنا لیا. اس کا مطلب کہ دوسری فکر موجود تھی. یہی بہت خوب. ہماری جو بنیادی تحریک پاکستان کے جو پس پردہ فکر تھی، جو سوچ کار فرما تھی، وہ دراصل ٹو نیشن تھیوری تھی. اور کانگریس یا ہندو ذہنیت جو ہے انہوں نے کبھی بھی نہ قیام پاکستان سے پہلے، نہ تحریک آزادی کے دوران، نہ قیام پاکستان کے بعد اس کو قبول کیا دینی طور پر آج تک بھی. ہاں انہوں نے دیکھا کہ جب پاکستان آزاد ہونے جا رہا ہے تو اس تقسیم کو تو انہوں نے قبول کر لی ہے، لیکن ٹو نیشن تھیوری کو انہوں نے آج تک تسلیم نہیں کیا. بالکل صحیح. اس فکر کو وہ آج تک تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اچھا وہ اسے خوف زدہ ہے. میں نے یہ بھی پڑھا ہے اچھا اور مورخین نے لکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے بڑا جو مذہب تھا وہ ہندو مت تھا. یہ بھی ایک وقت ہے. اور تمام مذاہب جتنے بھی دنیا کے ادھر آئے یا اس سے پہلے موجود تھے سب کو انہوں نے ہڑپ کر لیا، سب کو ختم کر دی. سب کا انتظام ہو گیا اس کے اندر. دین اسلام چونکہ زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، قائم رہنے کے لیے آیا ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں یہ حامی ہیں تمام نظاموں کے اوپر، تمام ادیان کے اوپر. بالکل. تو ہندو سب سے بڑا خطرہ ہے اپنے آپ کو دین اسلام، بہت جس کی وجہ سے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. واقعی یہ بات اس میں یہ بھی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اگر ہم عالمی افق میں دیکھیں تو تمام جتنے بھی اس وقت بڑے بڑے جو مگرمچھ اسلام کے اوپر حملہ آور ہیں ان سب کو اسلامی نظام سے ہی خطرہ ہے. یہی وجہ کہ کانگریس نے وہ تقسیم تو بامر مجبوری قبول کی، جس کی طرف یہ اشارہ ایک کتاب ہے دی ٹرانسفر آف انڈیا، یہ وی پی مینن کی کتاب ہے. اچھا. تو اس نے لکھا ہے کہ کانگریس نے تقسیم محض اس وجہ سے قبول کی کہ ایسا کرنا اس کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا، لیکن اس نے دو قومی نظریہ کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا اور دو قومی نظریہ کے خلاف کانگریسی قیادت کی جدوجہد قیام پاکستان کے بعد بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. واہ واہ واہ، یہ تو آپ نے بہت اچھا ایک حوالہ بھی اس حوالے سے کوٹ کر دیا اور پھر ان کی ذہنیت بھی سامنے آ گئی. جی ہاں. پھر اور جو جب دیکھا انگریز نے دیکھا، ہندو نے دیکھا کہ اب پاکستان تو مارد وجود میں آ کے رہے گا، تقسیم ہونے جا رہی ہے. بالکل صحیح. پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو اس طرح سے قائم ہونے دیا جائے، پاکستان کے لیے وہ مشکلات پیدا کی جائیں، خواہ وہ معاشی ہیں، خواہ وہ فوجی ہیں، خواہ وہ کسی بھی طرح سے ہیں، سرحدوں کی تقسیم کا سلسلہ تھا کہ یہ ایک مفلوج ملک ہو کر رہ کے جائے اور یہ زیادہ دیر تک قائم نہ چل سکے. اب کچھ مسائل تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر نوزائیدہ مملکت جو ہوتی ہے اس کو درپیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے. لیکن پاکستان کے لیے بہت سے مسائل وہ تھے جو پیدا کر دیتے ہیں، خود پیدا کر. مثلا سرحدوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے تو بہت اس وقت تقریباً 652 ریاستیں تھیں. اچھا. دیسی ریاستیں. بہت کم کتابوں نے بھی لکھا ہے لیکن میری ریسرچ جو اس میں 652 ریاستیں تھیں دیسی ریاستیں، جن کو یہ حق دیا گیا 3 جو منصوبہ کے تحت کہ وہ اپنی جغرافیائی صورتحال اور آبادی کے حساب سے دیکھتے ہوئے جس کے ساتھ ڈومینین کے ساتھ جانا چاہیں علاق کریں. صحیح. اب اس علاق سے آپ حیدرآباد، آسام اور بہت سے علاقے اس طرح
جس مسئلہ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس ریاست سے، وہ ہے کشمیر. صحیح. اب کشمیر کا اگر دیکھیں ہم تو ہر لحاظ سے وہ پاکستان کا حصہ تھا. آبادی کا لحاظ، جغرافیائی نقطہ نظر، ہر لحاظ، دینی نقطہ نظر، کوئی بھی. لیکن ہوا کیا، جو ہندوؤں اور انگریزوں کی سازش چل رہی تھی کہ جون 1947 کے تیسرے ہفتے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن 652 ریاستوں میں سے صرف کشمیر کا دورہ کرتا ہے. اچھا. اور وہاں پر جا کر مہاراجا کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر اس کو مہاراجا کی حکومت تھی، تو کہا کہ آپ جس ریاست کے ساتھ بھی الحاق کریں گے آپ کو اس کا پورا پورا تحفظ دیا جائے گا. صحیح صحیح. یہ بات بڑی غور طلب ہے. یہ اشارہ تھا اس کو کہ اگر آپ جغرافیائی اور آبادی کے منافی بھی کوئی قدم اٹھا دیا، یعنی ہندوستان کے ساتھ بھی الحاق کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا تحفظ دیا جائے گا. یہ بات کسی اور ریاست کو یہ حق نہیں دیا گیا، اور نہ ہی کسی اور ریاست کا اس نے دورہ کیا. وہاں پہ جبکہ کشمیر کی جو حقیقت ہے، پاکستان کا جو تصور ہے، اس کی تکمیل ہی نہیں ہوتی جب تک کشمیر کو شامل نہ کیا جائے. مثلا بالکل صحیح. جی ہاں، کیونکہ کشمیر جو ہے فارم، کشمیر فارم a natural part of پاکستان. صحیح. دا میکینیکل لیٹر کے، یعنی کشمیر کا جو ہے لفظ کے ان دی ورڈ پاکستان اسٹینڈ فار کشمیر. صحیح. یعنی پاکستان کا تو تصور اور لفظ ہی پورا نہیں ہوتا جب تب کشمیر میں شامل ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر جو کے کا لفظ ہے وہ ہے ہی کشمیر سے لیے، کشمیر سے کیا گیا. بہت اچھا. تو ایک بات تو یہ تھی. پھر اس وقت کے جو مسائل جس کا میں ذکر کر رہا تھا کھڑے کیے گئے، جی جی جی، اس کا مقصد یہ تھا، سردار پٹیل تھے، ان کے بڑے واضح الفاظ تھے کہ یہ پاکستان لیتے ہیں تو لے لیں. صحیح. لیٹر اور سونر they will come back and they will request to unite with us. یعنی وہ لیتے ہیں تو لے لیں، جلد یا بدیر، جلدی یا دیر سے یہ دوبارہ ہمارے پاس آ کے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں اپنے ساتھ شامل کریں. یہ ایک مقصد مشکلات پیدا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی. پھر اقتصادی طور پر انہوں نے یہ کوشش کی پاکستان کو مفلوج کیا جائے. مسٹر آچاریہ کرپلانی 1947 میں کانگریس کے صدر تھے، تو انہوں نے جو مقصد یونائٹڈ انڈیا جس کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی یہ تصور ان کو بھول نہیں رہا تھا، یہ بات ان کے ذہنوں سے نکل نہیں رہی تھی. تو اس نے یہ کہا neither the Congress nor the nation has given up its claim of united India. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ پس منظر تھا جس میں پاکستان مارد وجود میں آیا ہے، اور جو مشکلات پاکستان. سوال میں بعد میں کرتا ہوں، ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اس میں میں نے قبلہ سر سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ اس وقت جو ہمیں بہت سارے حالات درپیش ہیں، تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کس انداز میں وفاداری اور محبت وہ استوار رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بھی بات کرتے ہیں اس پہ. جی بہت عمدہ سر آپ نے معلومات فراہم کی، اور ہماری نسل نو کو ان بنیادی اقدار سے اور ان وجوہات سے آپ نے روشناس کروایا کہ کیا وجہ تھی کہ آخر ہم آپس میں مل کر کیوں نہیں رہ سکتے تھے. بہت بڑے سوال تھے تو جن کا آپ نے بڑا تسلی بخش جواب دیا. میں ایک آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے صوفیاء کا ایک بڑا کردار رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پیر آف مانکی شریف ہیں، پیر آف کوٹھی شریف ہیں، علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب ہیں، بڑے بڑے اکابرین، پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، اولیاء حضرت کرما والا شریف سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری، پورے کا پورا خاندان وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ سینکڑوں خاندان ہزاروں یہاں پہ آئے ہیں. ادھر سے پیر آف پگاڑا شریف ہے، ان کا یہ صوفیاء کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا تو ہم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں ہونے دیں گے. اور اس طرح پیر سیال لجپال، ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، آپ نے یہاں تک کہہ دیا تھا
کہ اگر نیازی جیسے چند نوجوان اور ہوں تو میں ایک ہفتے میں پاکستان بنا لوں. تو یہ ان لوگوں کا بھی بڑا کردار ہے. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کی تعلیمات اور ان کا وہ نہج اور ان کی وہ تصوف کی اور روحانیت کی وہ برکتیں وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکیں. یہ جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے 27ویں کی رات ہمیں یہ خوبصورت ملک عطا کیا، رمضان المبارک کی نزول قرآن کی رات میں، یہاں پہ ہم قرآن مجید کو نافذ نہ کر سکے اور ابھی بھی ہمارے معاشی، ہمارے سیاسی، ہمارے معاشرتی، اخلاقی رویے وہ اس انداز میں نہیں پنپ سکے جس مقصد کے لیے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر علامہ محمد اقبال رحمہ ان کی محنتیں تھیں. جیسے آپ نے بتایا کہ ایک خطہ وطن چاہیے تھا، ایک عرض وطن جس پہ ہم اسلامک اصولوں کو ان کی امپلیمنٹیشن کر سکتے. تو وہ سارا کچھ اب مل گیا ہے، مگر ہم ابھی تک بھی وہ منزل سے دور ہیں. تو ہمیں کچھ مشورہ دیں کہ ہم کیسے اس ملک کو بہتری کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہماری نسل نو کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. میں مختصر الفاظ میں جو علماء اور مشائخ کا جو کردار ہے جی جی اور جن گدی نشینوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، جی جی میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آج اگر بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہم کلمہ گو موجود ہیں یا پیارے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو اس کی وجہ یہ لوگ ہیں. اللہ سبحان اللہ. اگر بر صغیر کے اندر اسلام پھیلا ہے صحیح تو ان صوفیاء کرام کی محنتوں سے، کاوشوں سے واہ واہ پھیلا ہے. اچھا، اگر اسلام کا تشخص برقرار ہے، خواہ وہ آپ شاہ ولی اللہ سے لے کے وہاں سے لے کے بالکل صحیح، تو آپ دیکھیں کہ جب یہ لوگ جن جن جگہوں پر آج یہ موجود ہیں، آج شہر آباد ہیں، جی جب یہ لوگ نکلے ہیں نا ہاں تو یہ جگہ آباد نہیں تھیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ ویرانوں میں، دریاؤں کے کنارے، ہاں کہیں اور انہوں نے کئی دن بھوکے پیاسے رہ کر دین کی جو ہے ترویج اور ترقی کا کام کی ہے. قربانی یہ معمولی بات نہیں ہے جو لوگ بیٹھے کر جاتے ہیں کہ یہ مولا ہے، یہ فلاں ہے، یہ پیر کیوں بنے پھرتے ہیں. ان کے پیچھے کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی اللہ کا دیا ہوا ان کے اوپر ہے، اللہ کا کرم پھر ہی چل رہا ہے. اور ہم بر صغیر کے اندر مسلمان جتنی یلغار اسلام کے خلاف ہوئی ہے اس کو عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا کسی قیمت پر بھی اگر یہ لوگ موجود نہ ہوتے، یا کم از کم ہمارے دین کا حلیہ ضرور بگڑ جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں تو ان کی رہنمائی، ان کی محنت، استقامت نے ہمیں آج تک جو میں سمجھتا ہوں مسلمان قائم رکھا. بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ آج بھی کلمہ پڑھا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ میرا اس کے اوپر پورا ایمان. بہت عمدہ، بہت عمدہ. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس پر پوری طرح سے عمل کیوں نہیں ہو سکا. دیکھیں، عمل کرنے کے لیے آپ یہ مکان بنا رہے ہیں نا، جی جی اس کی قدر و منزلت کا جتنا پتہ آپ کو ہے نا مجھے نہیں ہو سکتا. بالکل ظاہر ہے کہ اس کی اینٹیں کیسے لگائی گئی ہیں، ہاں بالکل لاجیکلی، پیسہ کہاں سے آیا ہے، کس طرح سے رات دن دھوپ سردی گرمی میں یہ کام کیا. بالکل صحیح. یہ میں اور کوئی دوسرا آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. صحیح فرما رہے. اسی طرح جو پاکستان کو بنانے والے لوگ تھے نا، وہ دنیا سے جلدی چلے گئے. وہ چلے گئے جنہوں نے محنتیں کی. قائد اعظم محمد جناح قربانیاں دی کا تصور پاکستان کیا تھا. وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک بڑھیا رستے میں آئی. صحیح. وہ رک گئے، انہوں نے ان کو پیار کیا. تو بڑھیا نے بولا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں. صحیح. تو قائد اعظم نے کہا کہ اماں جی پاکستان میں بادشاہت کا تصور نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات. یہ ہوتے ہیں نظریات، یہ تصورات، یہ فکر ہے، یہ اعلیٰ، یہ ہوتے ہیں. بہت خوب. اب انگریز نے جب دیکھا کہ پاکستان تو بن رہا ہے تو ہمارا انٹرسٹ کس طرح نئی مملکت کے ساتھ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی بڑی جگیریں جو عطا کی تھی، یہ کون تھے لوگ؟ صحیح صحیح صحیح. جو پاکستان، یہ فوری طور پہ یہ مسلم لیگ کا حصہ تو نہیں تھے اس وقت، بالکل نہیں تھے.
یہ سارے کے سارے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے قائد اعظم کے بعد، صحیح، سارے کے سارے شامل، ہاں، اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے علاقے کے جاگیردار تھے، بالکل صحیح، جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہماری فیوڈل لارڈ کی حکومت جی چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے نسل در نسل، ہاں، تو بنیادی وجہ تو یہ ہے، یہ فیوڈل لارڈ بنائے ہوئے کس کے ہیں؟ انہی کے ہی، ہمارے تو نہیں ہیں، یہ جگیریں کس نے عطا کی ہیں؟ صحیح، اور اسی بنیاد اور پھر یہ کام جو کر رہے ہیں کہ کل یہ کو- انہیں کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ صحیح، ایک بات- صحیح، یہ ہے وہ اصل جی ہاں، یہ وہ بات۔ پھر کچھ ہمارے، میں نام لیے بغیر کہنا چاہوں گا کہ کچھ مذہبی نظریات رکھنے والے بھی لوگ ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ہم تو پاکستان کی اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ پاکستان وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے جی گا جی 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 بالکل کہ جس کے بنایا جا رہا ہے۔ تو جو پہلے یہ سوچ رکھتے تھے وہ کس طریقے سے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈال سکتے تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ڈاکٹر صاحب میں نے وہ اختصار کے ساتھ آپ کو حالات میں جن میں پاکستان مارد وجود میں آ گیا، اور جس طرح کا پاکستان ہمیں ملا سردار پٹیل کے بقول کہ لیٹر سونر دے ول کم بیک دے ول ریکویسٹ ٹو یونائٹ ود اس، کہ وہ تو دوبارہ ریکویسٹ کریں گے، ٹوٹ جائے گا، وہ منت کریں گے کہ ہمیں شامل کرو دوبارہ ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ ایسا تو نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ آج ہم ایٹمی قوت ہیں، مضبوط سے مضبوط، اور ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل صحیح، آج ہر ادارہ ہمارا جو الحمدللہ وہ کوئی مفلوج نہیں ہے، نہیں نہیں وہ مضبوط ہے، الحمدللہ، ہم معاشی طور پر، ہم فوجی طور پر، یعنی ایک مضبوط دفاعی طور پہ الحمدللہ دفاعی طور پر مضبوط ملک ہے، مضبوط رہی، الحمدللہ۔ بالکل تو یہ کچھ ہوا ہے، کچھ محنت ہوئی ہے، تو کسی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہے نا۔ بالکل صحیح، باقی تھوڑی سی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح ہے، اس قوم کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، بہت ٹیلنٹ ہے، یہ ستاروں پہ کمر ڈالنے والی قوم ہے، واہ بہت خوب، بہت اور یہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے، بڑی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، زرخیز ہے ساقی، تو ساری یہ مٹی زرخیز ہے، بہت اچھے، یہ بہت اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی، بے شک اس کی رفتار کم ہوگی، اس کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے، بہت اچھے، لیکن انشاءاللہ میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، اور مایوس ہونے والوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ 1947 کے حالات اور آج کے حالات کا جائزہ لیں۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، یہاں پر اقلیتیں محفوظ ہیں، تمام مذاہب کے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، یہی ایک اسلامک اسٹیٹ کی نشانی ہے۔ بالکل صحیح ہے، یہاں پر ہر طرح کے جو ہماری اخلاقی اور معاشرتی اقدار تھیں ان کا تحفظ آج بھی موجود ہے۔ بہتر آج بھی برائی کو برائی کہا جاتا ہے، برائی کو اچھائی کو نہیں کہا کہا جاتا، بالکل صحیح ہے، جو اسلام میں برائی ہے وہ برائی اس کو اچھائی کہہ کر کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم پیش نہیں کر سکتا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، یہ چیز کی نشانی ہے بہت خوب، کہ ہم اپنے دین سے ہٹے نہیں ہیں، الحمدللہ، اس الحمدللہ، پر عمل پیرا تھوڑے ہیں یا بہتے ہیں، یہ الگ ہو سکتی ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہماری بنیاد لیکن ان اقدار کو الحمدللہ، ہم نہ بھولیں نہ ان کو پس پردہ ہم ڈالنے کے لیے، آج بھی لوگ قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، آج بھی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، آج بھی نکاح کے لیے ائمہ سے رابطہ کیا جاتا ہے، آج بھی حدیث پاک کا احترام، آج بھی اسی طرح ہمارے رسم و رواج، ہماری عید، ہماری بڑی عید، ہماری روزے، ہمارے جمعۃ المبارک، نہیں، آج بھی ہمارا سربراہ ملک اگر یو این او کے اندر تقریر کرتا ہے تو وہ پہلے تلاوت کرواتا ہے۔ جی جی، یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے، اعزاز، بہت خوب، اور آج بھی پوری اسلامک جو ورلڈ ہے، پوری دنیا ہے، جو اسلامی ممالک ہیں، وہ کوئی بھی دنیا کے اندر مسئلہ وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا قدم ان کا اٹھائے، کیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر کوئی اگر اسلام مخالف بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے تحریک پاکستان سے اٹھتی، الحمدللہ، یہ اعزاز ہمیں حاصل، اسلام کا قلعہ اسی لیے، اسلام کا قلعہ بولا جاتا ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، تو یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے، اس میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مایوسی والی بات قبلہ استاد گرامی، میں اپنی بات اختتام پہ اپنے پروگرام کو لے جانے سے پہلے یہ آپ نے بڑی حوصلہ افزا بات کی، اور اسی کی آج ضرورت ہے اساتذہ کے لیے بھی، جو لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو گمراہ کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے، باہر چلے جائیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں، نہیں،
یہ ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے حاصل کیا ہے، یہ صوفیاء کی سرزمین ہے، یہ بزرگوں کی دین ہے، اس پہ لاکھوں لوگ اس کے لیے ان کا خون بہا ہے، ہزاروں عصمتیں لٹی ہیں، ہزاروں بزرگ ذبح کیے گئے ہیں، کتنے نوجوانوں کا خون بہا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اور صوفیاء کرام نے قبلہ استاد گرامی اس کے حوالے سے جو آگے کی پیشین گوئیاں کی ہیں وہ بہت عمدہ ہیں۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اقبال نے اسی لیے کہا تھا۔ اور بہت سارے بزرگوں نے ان مناظر کو بھی دیکھا ہے جو مستقبل میں ہونے والے ہیں کہ اللہ کریم اس سرزمین سے ایسا کام لے گا کہ اقوام عالم کے فیصلے یہاں سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور شاید یہ اب قوتوں کا جو دار و مدار ہے، کچھ دوست یہ بھی دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ اب مغرب کی بجائے اللہ کریم وہ قیادت مشرق کی طرف منتقل کرنے والا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا ایک رول سی پیک کے بعد اور دیگر، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے، یہاں کے اخلاقیات پہلے بہتر ہیں، مزید بہتر ہوں گی، اور یہاں پہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ بڑی مضبوطی اور بڑی ہمت، ہر شعبہ زندگی کے اندر ہمارے پاس کمال سے کمال لوگ موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں جی آپ ذمہ دار لے لیں، آپ صنعتکار لے لیں، آپ اچھے جرنیل لے لیں، آپ ڈاکٹر لے لیں، انجینئر لے لیں، دنیا کے اندر آپ کتنی خوبصورت بات ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے اسلامی ممالک کے اندر جو دعوے دار ہیں وہاں مسجدیں بند ہو گئی ہیں، مگر یہاں کا عالم جو ہے وہ ڈٹ کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ یہ حقانیت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنے طور پہ وہ مضبوطی کے ساتھ وہ دین اسلام پہ بھی پہرا دے رہا ہے۔ اور اللہ کریم جب قیادت عطا کرتا ہے تو ایسے استقامت والے لوگوں کو عطا کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت بہتر سے بہتر، ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک سوچ تھوڑی سی تبدیل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ نہیں کر رہے، میرے ایک نہ کرنے سے کیا ہوگا۔ اس سوچ کو بدل کے یہ کر لیا جائے کہ میں کر رہا ہوں، میرے کرنے سے یہ بدلے گا، میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، میرے ہی کرنے سے یہ بدلے گا، میرے ہی کرنے سے یہ بدلے گا۔ تو بس سارے اور رب نے اس کی صلاحیت مجھے ہی دی ہے، میں اس کو بس سارے شروع ہو جائیں گے، سارے اس پہ انشاءاللہ تعالی۔ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیوں شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ انشاءاللہ میں سوچنے کی اور خواب بھی دیکھنے کی، اور یہ بھی ایک پاکستان ایک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خواب تھا جو انشاءاللہ تعالی شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ ان فیوچر میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے، یہاں کی سرزمین کے لیے اپنی تمام تر کوششیں اور کاوشیں جاری رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ۔ بہت مہربانی صاحب۔